بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 90 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے نون تاکید کے بارے میں فصل۔ اور یہ فصل جو ہماری اس کتاب کی آخری فصل ہے، آخری سبق ہے ہمارا آج، تو یوں اس سبق کے ساتھ ہماری جو ہدایت النحو ہے تو یہ 90 اسباق کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو اب یہ جو 90 اسباق ہیں تو اس کے جو پہلے 62 اسباق ہیں یہ اسم کی گفتگو پر مشتمل ہیں، پھر اس سے اگلے جو 11 ہیں یعنی 73 اسباق تک، ساتھ میں پھر فعل کی بحث بھی شامل ہو جاتی ہے، پھر مزید جو اگلے 17 اسباق ہیں تو اس کے اندر حروف کی بحث کو لیا گیا۔ تو یوں 90 اسباق کے اندر یہ جو پوری ہدایت النحو ہم نے پڑھ لی، اس کی برکتیں لے لی۔ اللہ پاک اس کو ہم قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے صحیح طور پر یاد رکھ کے پھر آگے دوستوں تک، طلبہ تک، پھر آگے جب استاد بنے تو پھر مزید اچھے انداز میں پڑھ کے آگے پڑھانے میں کامیاب ہوں۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو یوں یہ 11 دسمبر 2020 کو شروع کی تھی، جب کرونا کا دور تھا اور سب گھروں میں چھپے ہوئے تھے، تو ہم بھی چھپے ہوئے تھے، خامسہ میں صبح میں پڑھتا تھا، تو پھر یہ کتاب چلو ویلے بیٹھے بیٹھے شروع کر لی۔ تو یوں تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے آج یہ 25 دسمبر 2024 کو 13 رجب 1445 سنہ ہجری، تو یوں یہ کمپلیٹ کتاب الحمدللہ ہو گئی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے تو یہ اللہ پاک کی عطا سے ہی ہوا ہے، اس کے محبوب کی نظر عنایت، بزرگان دین خصوصاً پیر و مرشد کا فیضان ہوتا ہے، اساتذہ کی محنت ہوتی ہے، ان کی دعائیں ہوتی ہیں، تو یہ سب کچھ بڑوں کا ادب و احترام ہی ہے، بڑوں کی دعائیں ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی ہوا ہے تو یہ اس کی عطا سے ہوا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو لہٰذا سب سے یہ التماس بھی ہے کہ یہ کتاب میں نے کوئی ٹیچنگ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، تو لہٰذا جو کچھ بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں آپ معاف فرما دیں، اور جہاں کہیں آپ دیکھیں کہ واقعی کوئی غلطی ہے، کوئی مسئلہ غلط بیان کر دیا ہے یا کوئی قاعدہ وغیرہ جو بھی مطلب آپ سمجھتے ہیں، تو آپ وہاں کمنٹ ضرور کر دیا کریں، تاکہ پھر اس کو کمنٹ کو پن کر دیا جائے، تاکہ وہ سب کے اوپر ٹاپ پہ آ جائے، اور پھر جب کوئی نیچے کمنٹ میں دیکھے تو اس کو غلطی پر اطلاع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضرور کیجیے گا، کسی بھی میرا کوئی سبق آپ سنیں، کہیں کوئی غلطی دیکھیں تو ضرور وہ آپ غلطی نیچے مینشن کر دیا کریں، ہو سکے تو وہاں پر جتنے منٹ پر وہ ہو تو وہ بھی ساتھ میں اٹیچ کر دیں کہ اتنے منٹ پر یہ اس طرح کی غلطی ہوئی ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخر میں ایک دو میں مشورے عرض کروں گا سبق کے آخر میں، تو انشاءاللہ وہ بھی سماعت کیجیے گا۔ تو بہرحال کہتے ہیں فصل نون تأکید وہی وضعت لتأکید الامر والمضارع اذا کان فیہ طلب بإجزاء قد لتأکید الماضی۔ تو اب یہاں پر نون تاکید کی جو گفتگو ہونے لگی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ نون تاکید کے اندر 2 نون شامل ہیں، خواہ وہ خفیفہ ہو یعنی جو جزم والا ہوتا ہے، ساکن جس کے اوپر حرکت ہوتی ہے، خواہ وہ جزم والا ہو خفیفہ ہو، خواہ وہ مشدد ہو یعنی ثقیلہ ہو، تو یہاں پر دونوں ہی مراد ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کے حکام ہیں۔ تو زیادہ گفتگو تو اس کی آپ نے صرف کے اندر اور پھر اس کے اوپر گردانے وغیرہ اور سب کچھ وہاں پر یاد کیا ہوا ہے، تو بہرحال یہاں پر حروف کی بحث کے اندر یہ جو آخری ٹاپک ہمارا نون تاکید، تو اس کو ہم لے کر آ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر نون تاکید 2 جو ابھی میں نے عرض کی ہے، تو اب ان میں سے کون اصل ہے، کون اوریجنل ہے اور کون کاپی ہے، تو اب انہوں نے اس کی نیچے گفتگو کی ہے۔ کہتے ہیں کہ بصریوں کے نزدیک یہ دونوں ہی اوریجنل ہیں، دونوں ہی اصل ہیں، اور جو کوفی حضرات ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جو نون ثقیلہ ہے یہ اصل ہے، معنی دونوں کا ہی تاکید والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو امام خلیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ثقیلہ کی تاکید ہے نا، یعنی ثقیلہ کے ساتھ آپ تاکید لے کے آئیں گے تو وہ خفیفہ کی بنسبت زیادہ اچھی ہے، زیادہ بلیغ ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا آپس میں تھوڑا سا مطلب موقف ہے علیحدہ علیحدہ۔ تو اب یہ جو تاکید کی طرف نون کی اضافت ہو رہی ہے، نون تاکیدی، تو یہ اضافت بیانیہ ہے۔ تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ النون الذی یفید التاکید لتحصیل المطلوب، کہ یہ وہ نون ہے جو مطلوب کے حصول میں تاکید کا فائدہ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب یہ جو آگے گفتگو بڑھے گی اس طرح کو آگے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ جو نون تاکید ہے تو اس سے اس فعل کی تاکید ہوتی ہے جس میں طلب ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، کیونکہ بچے بعض کا پوچھتے ہیں، بعض کا ششو پانی میں ہوتے ہیں، جب گردانے یاد کرتے ہیں نا اولا میں، تو بڑا ششو پانی میں ہوتے ہیں، بعض کا دھیان رکھنے کے لیے رٹا بھی لگاتے ہیں کہ یار فلاں فلاں کے ساتھ تاکید والی نون آتی ہے، فلاں کے ساتھ نہیں آتی، تو لہٰذا
یہ آپ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ جن کے اندر طلب والا معنی ہوگا نا تو تقید صرف اسی کے ساتھ لگائیں گے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ آگے وہ افعال بھی گنوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کے ساتھ شرط بھی لگانی ہوگی، جس طرح پہلی عبارت کے اندر ہی آ رہا ہے. تو لہٰذا یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ اس سے یعنی نون تقید سے اس فعل کی تقید ہوتی ہے جس میں طلب ہو، ٹھیک ہے. تو لہٰذا جس میں طلب نہیں ہے اس کے ساتھ پھر لگائیں گے بھی نہیں، تقید بھی نہیں ہوگی. تو امید کرتا ہوں یہ ابھی کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. جو گردانہ وغیرہ کے حوالے سے بعض طلبہ پریشان رہتے ہیں کہ نون تقید کیا اصول ہے، اس کا کیا ضابطہ ہے کہ کہاں سے اس کو لگائیں گے، تو یہ بھائی اس وجہ سے لگائیں گے. بہرحال کہتے ہیں نون تاکیدی واہیہ وضعت لتاکید الامری، کہتے ہیں نون تاکید وہ نون ہے جس کو امر کی تاکید کے لیے وضع کیا گیا ہو. تو اب چونکہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ جس میں طلب ہوگی تو اس کی تاکید کے لیے ہوگا، تو اب امر کے اندر تو آپ کو پہلے پتہ ہے، آنکھیں بند کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر بھائی طلب ہے، تو لہٰذا یہاں پر امر کی تاکید کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کو. اسی طرح کہتے ہیں مضارع، اب مضارع کے اندر طلب نہیں ہوتی تو پھر اس لیے ساتھ میں شرط لگا رہے ہیں، کنڈیشن لگا رہے ہیں. کہتے ہیں والمضارع اذا کان فیہ طالب بإضاء قد لتاکید الماضی، کہتے ہیں اور اس مضارع کی تاکید کے لیے نون تاکید کو وضع کیا گیا ہے جس میں ایسی طلب ہو جو قد کے مقابلے میں، اذا کہتے ہیں مقابلے کو، کسی کے اپوزٹ ہونا. تو کہتے ہیں جب کہ اس میں ایسی طلب ہو یعنی مضارع کے اندر ایسی طلب ہو جو قد کے مقابلے میں، لتاکید الماضی. اب قد کے مقابلے میں ہے لیکن کہتے ہیں قد وہ کون سا ہے، کہتے ہیں جو ماضی کی تاکید کے لیے آتا ہے. اب ماضی کی تاکید کے لیے آتا ہے قد، اب وہاں تو نون تاکید اس کی لا خفیفہ لگانے سے رہے، تو لہٰذا اس کی تاکید کے لیے قد آتا ہے اور مضارع کے اندر طلب والا معنی نہیں ہوتا. تو لہٰذا کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ شرط لگا دی کہ مضارع کے اوپر اگر آپ نے نون تاکید لگانا ہے تو لہٰذا اس کے اندر شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی طلب ہو جو قد کے مقابلے میں آئے، ٹھیک ہے، اور قد وہ جو ماضی کی تاکید لاتا ہے. بہرحال آگے کہتے ہیں کہ واہیہ، اب یہاں پر نون تاکید کی وہی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں واہیہ علی ضربین، کہتے ہیں یہ دو قسموں پر ہے، اس کی دو ضربیں ہیں، دو قسمیں ہیں. تو دو قسمیں احدھا خفیفۃ، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک خفیفہ ہے یعنی ساکنۃ ابداً، کہتے ہیں یعنی وہ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں ادری بن، تو اب یہاں پر ادرب، تو اب چونکہ امر جس طرح اوپر شروع میں کہہ دیا کہ یہ امر کی تاکید کیا جاتا ہے اور اس مضارع کے لیے پھر اس کے اندر آگے کنڈیشن ہے، شرط ہے، تو لہٰذا مثالیں بھی پھر اسی طرح کی دیں گے جس کے اندر طلب والا معنی ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب لہٰذا یہاں پر اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پر بعض مثالیں مطلب خفیفہ کی دے دیں گے، بعض ثقیلہ کی دے دیں گے. لہٰذا اس کی جو بنیادی طور پر آپ نے صرف پڑھی ہوئی ہے تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کس کس کے ساتھ خفیفہ آتی ہے، کس کس کے ساتھ ثقیلہ آتی ہے. تو لہٰذا یہاں پر کچھ مثالیں دی ہیں، اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. جو آپ نے بیسک کتاب کے اندر یاد کیا ہوا ہے کہ خفیفہ کس کس کے ساتھ آتی ہے، ثقیلہ کس کس کے ساتھ آتی ہے، تو لہٰذا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اسی کو مد نظر رکھنا ہے. اس سے پریشان نہیں ہونا کہ یہاں تو مثالیں ہی نہیں دی گئی. تو بہرحال ادریبن، تو اب یہاں پر ادریب کے ساتھ لگائے گی، ادریب امر ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ نون خفیفہ کی یہاں پر مثال دی. اسی کو آپ ادریب بننا بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کا مطلب کیا ہوگا، ویسے تو ادریب تو مار جو سمپل مضارع امر تھا، تو لہٰذا آپ جب خفیفہ لگا دی، نون لگا دی تاکید کا، تو لہٰذا اس کا معنی ہو جائے گا ضرور مار تو ایک مرد، ٹھیک ہے. تو اور دوسری قسم کیا ہے، کہتے ہیں وثقیلۃ. اب یہاں پر اسی طرح محذوف آپ نکال سکتے ہیں، جس طرح اس کا نکالا تھا احدھا خفیفۃ، تو یہاں پر نکال دیں ثانیھا ثقیلۃ، یعنی اس کی دوسری قسم ثقیلہ ہے. تو اس کی بھی پھر وضاحت کر رہے ہیں کہ بھائی خفیفہ کیا ہوتی ہے، ثقیلہ کیا ہوتی ہے. ثقیلہ کہتے ہیں ای، تفسیر کر رہے ہیں آگے، ای مشددۃ مفتوحۃ ابدا، کہتے ہیں کہ مشددہ مفتوحہ ہمیشہ، یعنی یہ جو ثقیلہ ہے تو یہ ہمیشہ مشدد ہوتی ہے، مفتوح ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر 3 دندوں والی شد ہوگی اور اس کے اوپر فتح ہوگی. اب جو تشدید کی وجہ سے اس کے ایک تو آ گیا، اس کے اوپر ثقل ایک سخت ہوگی، تو اب فتح دے کر اس کو تھوڑا سا ہلکا کر دیا گیا تاکہ تھوڑا نا وزن برابر ہو جائے، ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس کی جو ثقل تھا اس کے اندر کھویا کہ یوں سمجھے وزن ہلکا ہو گیا، کمی ہوگی، تو اس وجہ سے مفتوحہ کہا گیا، یعنی فتح دینے کی وجہ یہ ہے. تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اِلَّمْ يَكُنْ قَبْلَهَا الف، یعنی یہ جو فتح دیں گے اس کی ساتھ کنڈیشن ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ الف نہ ہو. اِلَّمْ يَكُنْ قَبْلَهَا الف، اس سے پہلے الف نہ ہو، کیونکہ الف ہوگا تو اس کی آگے پھر صورت آ رہی ہے کہ اس وقت کیا ہوگا. اس کی مثال کیا کہتے ہیں، ادری بننا. اب یہاں پر دیکھیں ادری بننا، تو یہ ثقیلہ کی مثال ہے، ادری بن یہ خفیفہ کی مثال تھی. تو لہٰذا ادری بننا، تو اب اس کے اوپر جو انہوں نے ابھی بیان کیا ہے کہ
یہ جو سکیلہ ہوتی ہے ہمیشہ مشددہ ہوتی ہے، تو یہاں پر مشددہ بھی دیکھ لیں. پھر مشددہ کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ مفتوحہ ہوتی ہے، تو یہاں پر مفتوحہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن مفتوحہ والی صورت کو انہوں نے خاص کیا تھا کہ جب اس کے پہلے الف نہ ہو، لہٰذا یہاں پر نون مشدد کے شروع میں یعنی با کے بعد اور نون سے پہلے الف نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ صورت باقی رہے گی کہ مشددۃ مفتوحۃ ابدا. ٹھیک ہے. ہاں اگر علم یکن والی شرط نہ پائی جائے، یعنی اگر اس کے ساتھ الف ہو اس سے پہلے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مفتوحہ والی صورت نہیں ہوگی. پھر کہتے ہیں مکسورۃ ان کان قبلھا الف، کہتے ہیں مکسورہ ہوگی، یعنی جو نون مشددہ ہے یا نون ثقیلہ ہے تو وہ مکسورہ ہوگی اگر اس سے پہلے الف ہو. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ تثنیہ سے مشابہت ہے تو اس مشابہت کی بنا پر اس کو یہ اعراب دیا گیا جو ابھی کہا کہ مکسورہ، جیسے اضربانی و اضربنانی. ٹھیک ہے. تو یوں اب یہاں پر پہلی جو مثال ہے یہ ضمیر والا الف ہے، اور دوسری جو مثال ہے اضربنانی تو وہاں پر یہ زائدہ ہے الف، کیونکہ 3 نون جمع ہو گئے، کیونکہ یہ اس کا جواب آگے اعتراض آئے گا 3 نون والا، تو 3 نون جمع ہو گئے تو یہاں پر پھر الف زائدہ کا اضافہ کر دیا گیا. اور مزید یہاں ایک مشورہ عرض کروں، پہلے بھی 1-2 مقامات پر میں نے یہ مشورہ عرض کیا ہے کہ مراحل الاربعہ میرے خیال میں ابھی نصاب سے نکال دی گئی ہے، لہٰذا بعض اداروں کے اندر تو شامل ہے، لیکن ہمارا جو نصاب ہے اس کے اندر یہ نکال دی گئی ہے. تو لہٰذا یہ صرف کے اندر انسائکلوپیڈیا ہے یہ جو مراحل الاربعہ ہے. تو لہٰذا جو طلبہ پڑھ کے آئے ہیں یا پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں پھر تو بڑی زبردست بات ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھی یا جنہوں نے نام ہی نہیں سنا تو یا سنا ہے تو پھر ضرور اس کو پڑھیں. عربی میں پڑھ سکتے ہیں تو عربی میں پڑھیں، اگر بالفرض نہیں دل کرتا نہیں موڈ بنتا تو پھر آپ اردو اس کے خلاصے بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے آپ خلاصے کسی مکتبے سے لے لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس کو تھوڑا تھوڑا ضرور پڑھیں. یہ یوں سمجھیں صرف کا انسائکلوپیڈیا، ہر چیز کی وہاں آپ کو جناب حکمت علت ملے گی. جس طرح بھی میں نے 1-2 باتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں نا اس سبق کے اندر کہ یہ مطلب کسرہ اس وجہ سے ہے کہ یہ تثنیہ سے مشابہت کی بنا پر ہے، فتح اس وجہ سے دیا، فلاں اس وجہ سے دیا، گردانیں اس طرح بنتی ہیں، ضمیریں اس طرح بنتی ہیں، ضمیروں کو ساتھ اس طرح اضافہ کیا ہے، پہلے کیوں نہیں کیا، بعد میں کیوں کیا، بعد میں نہیں کیا، ادھر کیا. یہ جتنے بھی سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے نا وہاں پر آپ کو ہر چیز کا سوال کا جواب دیا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ ضرور اگر علم کے حریص ہیں تو ضرور اس کو بھی تھوڑا تھوڑا اپنے سبق کے ساتھ رکھیں، کیونکہ اگرچہ نصاب میں شامل نہیں ہے لیکن آپ علم کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر علم ضرور حاصل کریں. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ فضول ہے، وہ آپ کو ماشاءاللہ جذبہ آپ کا مزید نکھارے گی. تو بہرحال مراحل الاربعہ آپ ضرور اس کو ٹچ کیجئے گا. تو آگے ان افعال کو آگے بیان کر رہے ہیں کہ کن کن کے اندر طلب ہوتی ہے، تو اس کے اوپر پھر ایک اعتراض ہے اس کا بھی جواب دیا جائے گا. تو اب اس کی یہ جو نون تقید داخل ہوتا ہے تو یہ 2 صورتیں ہیں، جوازی صورت میں ہے، وجوبی صورت بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے یہ جوازی صورت بیان کر رہے ہیں، پھر اگلے صفحے پر گفتگو آئے گی کہ جن پہ وجوبی طور پر یہ نون داخل ہوتا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جہاں پر جوازی طور پر داخل ہوتا ہے یعنی آپ داخل کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے تو وہ صورتیں بیان کریں. کہتے ہیں وَتَدْخُلُ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالِاسْتِفْهَامِ وَالتَّمَنِّي وَالْعَرْضِ جَوَازًا. کہتے ہیں اور نون تقید خفیفہ ہو خواہ ثقیلہ ہو، امر میں اور نہیں میں اور استفہام میں اور تمنی میں اور عرض میں داخل ہوتا ہے جوازن، یعنی با اعتبار جواز کے. تو ان سب میں با اعتبار جواز کے جوازی طور پر داخل ہوتا ہے. اب امر کے اندر تو تعمیم ہے نا کہ خواہ وہ معلوم ہو خواہ مجہول ہو خواہ حاضر ہو خواہ غائب ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ اب ان کے اوپر داخل کیوں ہوگا، خود ہی بیان کر رہے. کہتے ہیں لِأَنَّ فِي كُلِّ مِنْهَا طَلَبًا، کہتے اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک میں طلب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب امر نہیں اور استفہام ان کے اندر تو طلب واضح ہے نا، سب کو پتہ ہے، آنکھیں بند کر کے بھی پتہ چل جاتا ہے بھائی ان کے اندر جو طلب ہے. تو بہرحال جو تمنی اور عرض ہے تو اس کا انہوں نے جواب دیا نیچے. کہتے ہیں ان کے اندر اگرچہ ظاہری طور پر طلب نہیں ہے لیکن یہ امر کے بمنزلہ ہے، یعنی یہ امر کے برابر کے حقدار ہیں. ٹھیک ہے. یعنی امر کے بمنزلہ ہیں، لہٰذا ان کے اندر بھی وہی حکم جاری کر دیا گیا. اب اس کے اوپر اعتراض لازم آتا ہے. پہلے مثالیں دیکھ لیں. کہتے ہیں ادری بننا، اب یہ امر کی مثال ہے تو یہ یہاں پر انہوں نے ثقیلہ آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ثقیلہ ہے کہ انہوں نے مثالیں دی، آپ ان کو خفیفہ بنا سکتے ہیں. جس طرح میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ یہاں پر بعض کا کسی کی مثال دے دیں گے بعض کا کسی کی دے دیں گے تو پریشان اس سے نہیں ہونا. تو ادری بننا، ضرور مار تو ایک مرد.
لا تدریبن، اب اسی طرح مثالیں اسی ترتیب سے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح پیچھے گفتگو ہوئی تھی اسی طرح مثالیں دے رہے ہیں۔ اب یہ بلاغت کی اصطلاح کے اندر اس کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب، یعنی جس طرح پیچھے گفتگو تھی آگے پھر اسی طرح کا اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، جس طرح یہاں پیچھے جس طرح گفتگو تھی مثالوں کا بھی اسی طرح سلوک کیا جا رہا ہے کہ اسی ترتیب سے دے رہے ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر ہوتا، مثال کے طور پر یہ مثالوں کی ترتیب یہاں سے بدل دیتے، ٹھیک ہے، الٹ کر دیتے یا بدل دیتے، تو پھر ہونا تھا لف و نشر غیر مرتب، ٹھیک ہے، یعنی اس ترتیب پر نہیں ہے۔ بہرحال پہلے امر تھا تو اس کی مثال دی، پھر نہیں تھا اس کی مثال دیتے ہیں لا تضربن، ہرگز مت مار تو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ نہیں کی مثال ہے، تو اس کے اندر بھی طلب پائی جا رہی ہے، اس میں بھی طلب تھی، اس کے اندر بھی طلب ہے۔ تیسری مثال تھی استفہام کی، تو اب ان تینوں کے اندر تھا کہ جو طلب ہے وہ ظاہر ہے، سب کے سامنے ہے، کہتے ہیں حل تضربن، کیا تو البتہ مارے گا، تو اس کے اندر بھی طلب پائی جا رہی ہے۔ پھر چوتھی تھی تمنی اور پانچویں تھی عرض، ان کی مثال کہتے ہیں لیتک تضربن، کاش کہ البتہ تم مارے، الا تنزلن بنا فتصیب خیرا، آپ ہمارے پاس البتہ کیوں نہیں اترتے تاکہ آپ بھلائی کو پہنچے۔ تو اب یہ بھی امر کی بمنزلہ ہے، اس کے لیے یوں سمجھے ان کے اندر بھی طلب آگی، لہٰذا یہاں پر بھی نون تاکید داخل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ 5 صورتیں ہوگی جو انہوں نے پیچھے بیان کی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر 5 بیان کیے ہیں، امر، نہیں، استفہام، تمنی اور عرض، ہم آپ کو نفی کے بارے میں بھی دکھاتے ہیں کہ وہ بھی اس کے اوپر بھی تاکید داخل ہوتا ہے، آپ نے اس کا تو نام ہی نہیں لیا۔ تو اس کا انہوں نے پھر جواب یہ دیا کہ جیسے انہوں نے مثال دی، کہتے ہیں زید ما یقومن، تو اب یہ جو نفی ہے تو اس کے اوپر تو نون تاکید داخل ہو جاتی ہے، لیکن یہ قلیل طور پر ہے۔ قلیل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر طلب والا معنی نہیں ہے، یہ طلب والے معنی سے خالی ہے، اس لیے اس کے اوپر داخل نہیں ہوتا۔ تو اب جو مثالیں مل جاتی ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ یہ جو نفی ہے نہیں ہے، تو یہ نفی جو نہیں کے مشابہ ہے، تو مشابہت کی بنا پر اس کے بھی اوپر تھوڑا سا کبھی یہ فیض جاری کر دیا جاتا ہے۔ تو وگرنہ اس کے اندر طلب نہیں ہے، جو اصول شروع میں بیان کر دیا اور انہوں نے بھی متن کے اندر بیان کیا ہے کہ جس کے اندر طلب والا معنی ہوگا تو اسی کو وہی حقدار ہے کہ اس کو یہ لنگر دیا جائے نون تاکید والا۔ ابھی جو آپ نے گفتگو سماعت کی ہے، اسی طرح جو مثالیں وغیرہ پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، تو ان کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ بھائی یہ جو نون تاکید ہے تو یہ بھی تو حروف معانی میں سے ایک حرف ہے، تو اب جس طرح دیگر حروف معانی مثال کے طور پر حرف استفہام تھا، حرف قسم، حرف نفی وغیرہ، تو وہاں پر آپ کو بیان کرتے رہے کہ جناب یہ شروع میں آتے ہیں، ان کے لیے صدارت ہے۔ تو اب یہ جو نون تاکید ہے تو اس کے اندر ایسی چیز کیوں نہیں ہے کہ یہ بھی شروع میں آئے، تو اس کو ان میں سے کیوں نکالا؟ تو انہیں کیوں نکالا ہے، اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو نون تاکید ہے تو اس کے اندر 2 صورتیں ہیں، خواہ خفیفہ ہو خواہ ثقیلہ ہو۔ تو اب یہاں پر خفیفہ والی صورت میں اگر ہم شروع میں لگاتے ہیں تو خفیفہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ساکن ہوتا ہے، تو اب شروع میں لگا دیتے ہیں تو ایک قاعدے کی خلاف ورزی لازم آئے گی، وہ کیا ہے کہ ابدا بالسکون یہ محال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر وہ صورت لازم آئے گی کہ شروع والا ساکن ہے، اس سے ابدا کیسے کریں، تو اس سے ابدائی محال ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ خرابی لازم آنی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تاکید ہمیشہ موقت کے بعد آخر میں آیا کرتی ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ پھر آخر میں اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس بنا پر اس کو وہ صورت اس صورت پر باقی نہیں رکھا کہ ان کے لیے صدارت ہو۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ فعل مضارع پر اگر نون تاکید آپ نے داخل کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے لام تاکید مفتوح جو ہوتا ہے وہ لگانا ہے، جس طرح لا یدری بننا۔ اسی طرح اگر اما لگانا چاہے تو اما بھی لگا سکتے ہیں، اما یدری بننا وغیرہ۔ تو بہرحال ابھی جو گفتگو انہوں نے پیچھے کی ہے تو اس کے اندر یہ تھا کہ جن افعال کے اندر طلب والا معنی پایا جاتا ہے تو وہ صورتیں بیان کرنے کے بعد وہاں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر جوازی طور پر یہ نون تاکید داخل ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہاں پر بیان کرنے لگے ہیں کہ وجوبی طور پر کس طرح پایا جائے گا اور کہاں پایا جائے گا۔ کہتے ہیں وَقَدْ تَدْخُلُ فِي الْقَسَمِ وُجُوبًا، کہتے ہیں بسا اوقات قسم میں نون تاکید داخل ہوتا ہے وجوبی طور پر باعتبار وجوب کے۔ اب یہاں پر قسم کے اندر 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، قسم سے مراد ڈائریکٹ قسم نہیں ہے بلکہ یوں سمجھیں یہاں پر جواب قسم ہے، اور وہ بھی جب مثبت ہو، ٹھیک ہے۔ تو بسا اوقات نون تاکید قسم میں داخل ہوتا ہے وجوبی طور پر باعتبار وجوب کے، تو قسم سے مراد کیا ہے؟ جواب قسم، اور وہ بھی جب کہ وہ مثبت ہو۔ اب یہاں پر کیوں ہوتا ہے، یعنی جواب قسم میں یہ نون تاکید داخل کیوں ہوتا ہے؟ تو اب اس کا بھی جو فارمولہ وہی ہے کہ جس کے اندر طلب والا معنی پایا جائے، تو جو پیچھے آپ نے سماعت کیا وہ بھی یہاں پر بھی وہی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ لِوُقُوعِهِ، اب یہ حاضمیر جو ساتھ ہے اس کا مرج قسم ہے، کہتے ہیں لِوُقُوعِهِ عَلَى مَا يَكُونُ مَطْلُوبًا لِلْمُتَكَلِّمِ غَالِبًا، کہتے ہیں قسم کے واقع ہونے کی وجہ سے اس چیز پر
جو متکلم کو اکثر طور پر مطلوب ہوتی ہے، یعنی یہ جو اکثر طور پر متکلم کو مطلوب ہوتی ہے تو وہ اس پر واقع ہونے کی وجہ سے اس کے اندر یہ چیز داخل ہوتی ہے نون تقید، کیونکہ طلب والا معنی اب پایا گیا، کیونکہ یہاں پر بھی جو متکلم کو اکثر طور پر غالب طور پر یہ مطلوب ہوتی ہے، مقصود ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ چیز پائی گی جو پچھلی صورت میں کنڈیشن لگائی تھی، شرط لگائی تھی کہ نون تقید اسی میں داخل ہوتا ہے کہ جس فعل کے اندر جو طلب والا معنی پایا جائے، تو لہٰذا یہاں پر بھی وہ صورت موجود ہے، تو یہاں پر پھر انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پر وہ نون تقید داخل ہوتا ہے۔ تو جب اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو کہتے ہیں فَأَرَادُوا أَلَّا يَكُونَ آخِرَ الْقَسَمِ خَالِيًا عَنْ مَعْنَى التَّأْكِيدِ كَمَا لَا يَخْلُو أَوَّلُهُ مِنْهُ۔ تو کہتے ہیں پھر ارادہ کیا، تو یہاں پر ارادو کا جو فاعل ہے یہ نحوی مراد ہے، کیونکہ نحو کی گفتگو چل رہی ہے تو یہاں پر جہاں پر بھی ضرورت کوئی نہ کسی نہ کسی چیز کی ہوگی تو وہ نحوی ہی حل کریں گے، تو یہاں پر جس چیز کی ضرورت پڑی تھی جو ایک حالت قاضا کرتی تھی تو پھر نحویوں نے اس کا حل نکالا، تو کہتے ہیں نحویوں نے ارادہ کیا کہ قسم کا آخر خالی نہ ہو تقید کے معنی سے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ اس کا اول تقید کے معنی سے خالی نہیں ہوتا، تو جب شروع والا نہیں ہوتا تو پھر انہوں نے آخر میں بھی لگا دیا، جیسے مثال کہتے ہیں واللہ لأفعلن کذا۔ تو اب یہاں پر پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے چینجنگ اس کے اندر آتی ہیں، تو جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ مراح الارواح، تو اس کے اندر آپ کو ہر طرح کے جواب موجود ہیں، مل جائیں گے، تو اس کو آپ عربی میں پڑھنا چاہیں عربی میں پڑھ سکتے ہیں، وگرنہ آپ اردو خلاصے بھی اس کے ملتے ہیں، وہ بھی سوال جواباً وغیرہ اس طرح لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا بھی پھر یاد آیا کہ اس کے اوپر میرے لیکچرز بھی موجود ہیں، آپ چینل کو اوپن کریں، وہاں پر پلے لسٹ کے اندر جا کر مراحل الارواح کے طور پر اس کے 25 کے آس پاس تقریباً اسباق ہیں جو نصاب کے تھے، تو نصاب بھی پورا میں نے پڑھایا نہیں تھا کیونکہ کتاب نصاب سے نکل گئی، تو اس لیے پھر میں نے بھی اس کے اوپر سستی دکھائی اور بلاگ اس کو بند کر دیا۔ تو بہرحال آپ اس کے تقریباً 70-80% میرے خیال میں وہاں پر نصاب کے لیکچرز موجود ہیں، تو اس کو ضرور دیکھیے گا۔ بہرحال آگے فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ دَمُ مَا قَبْلَهَا فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ نَحْوُ اِدْرِبُنَّ۔ اب یہاں پر یاجب دم، اسی طرح اسی عبارت کا تعلق، یعنی اس کے اوپر عطف آگے والی آپ دیکھ رہے ہوں گے، یاجب کسر، اسی طرح فتح، ٹھیک ہے، تو یہ تینوں اس انداز میں عبارت کا ترجمہ اور ربط اس طرح بنے گا۔ کہتے ہیں اور تو جان لے بے شک دمہ دینا واجب ہے اس کے ما قبل کو، مطلب نون تنوین جو تقید کا نون ہوگا تو اس کے ما قبل کو دمہ دینا واجب ہے، کس میں؟ جمع مذکر میں، یعنی جمع مذکر کا صیغہ ہوگا، خواہ وہ حاضر کا صیغہ ہو خواہ غائب کا صیغہ ہو، دونوں مراد ہے یہاں پر کیونکہ انہوں نے مطلقاً بیان کیا ہے، تو لہٰذا جمع مذکر کے اندر خواہ حاضر ہو خواہ غائب ہو تو اس میں اس کے ما قبل کو جو تقید کا نون ہوگا تو اس کے ما قبل کو دمہ دینا واجب ہے۔ اب یہ دینا کیوں واجب ہے اس کی آگے علت بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں لِيَدُلَّ عَلَى الْوَاوِ الْمَحْذُوفَةِ، کہتے ہیں تاکہ وہ جو دمہ ہے وہ واو محذوفہ پر دلالت کرے، یعنی جو واو یہاں سے حذف ہو چکی ہے تو اس پر یہ دلالت کرے کہ یہاں پر صیغہ ایک کوئی حرف حذف ہے، تو لہٰذا یہ چیز ہوگی۔ اب اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ کسرہ کب دینا واجب ہے، کس پر دینا واجب ہے، کہتے ہیں اسی طرح اس کی عبارت آپ نکال سکتے ہیں جو میں نے پہلے عرض کر دیا، یعنی انہ یاجب، کہتے ہیں وَقَسْرُ مَا قَبْلَهَا فِي الْمُخَاطَبَاتِ، کہتے ہیں اور بے شک واجب ہے اس کے ما قبل کو کسرہ دینا مخاطبہ میں، یعنی جو مخاطبہ کا صیغہ ہے تو اس کے اندر کسرہ دینا واجب ہے، یعنی واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ، تو اب یہ ایک ہی صیغہ ہوتا ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر ادری بننا، تو اب یہ کا جو با کے نیچے زیر ہے، یہ نون جو تقید ہے تو اس سے پہلے یہ آیا ہوا ہے اس سے ما قبل حرف پر، تو اب یہ آیا کیوں ہے، یہ کس پر دلالت کر رہا ہے، کہتے ہیں لِيَدُلَّ عَلَى الْيَاءِ الْمَحْذُوفَةِ، کہتے ہیں تاکہ وہ یعنی جو کسرہ آیا ہے تو یہ یاء محذوفہ پر دلالت کرے، تو یہ یاء محذوفہ پر دلالت کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہے۔ تو اب یہ ٹوٹل 3 صیغے ہو گئے، 2 جمع مذکر کے اور ایک واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ، تو اس کے علاوہ جو 13 ہیں تو ان کے اندر کیا ہوگا، کہتے ہیں وَفَتْحُ مَا قَبْلَهَا فِي مَا عَدَاهُمَا، تو کہتے ہیں فتح دینا واجب ہے اس کے ما قبل کو، نون تقید کے ما قبل کو فتح دینا واجب ہے فی ما عداہما، ان دونوں کے علاوہ میں، تو اب ہما ضمیر کا مرجع جمع مذکر اور واحد مؤنث مخاطبہ یعنی جو پیچھے بات آئی ہے تو انہوں نے کہا ہے ان دونوں کے علاوہ، تو یہاں پر مراد وہی 3 صیغے ہیں لیکن چونکہ یہاں پر انہوں نے جمع مذکر کو مطلقاً لکھا تھا تو یہاں پر 2 کو انہوں نے ایک ہی شامل کیا ہے، ایک ہی شمار کیا، تو اس بنا پر انہوں نے تثنیہ کی ضمیر ساتھ میں لے کے آئے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر بقیہ جو صیغے بچتے ہیں تو وہ بقیہ 14 میں سے 3 کر کے 11، تو اب
ان کی الگ الگ صورتیں بیان کریں گے. جس طرح اوپر جمع مذکر کے طور پر انہوں نے بیان کیا تھا نا کہ تاکہ وہ دمہ جو ہے واو محذوفہ پر دلالت کرے، تو مخاطبہ کے اندر کہا تھا کہ یہ یائے محذوفہ پر دلالت کرے، تو اسی طرح یہاں پر بھی علتیں بیان کریں گے کہ یہ بقیہ پر جو فتح آتی ہے اور حرکت کیوں نہیں آتی. تو کہتے ہیں اما فی المفردی، تو بہرحال مفرد کے اندر جو فتح لگائیں گے تو وہ کیوں ہے؟ فَلِأَنَّهُ لَوْ دُمَّ لَالْتَابَسَ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ، کہتے ہیں اس لیے کہ اگر دمہ دیا جائے، یعنی فتح دیا ہم نے، اور اگر دو دوسری حرکتیں خواہ کسرہ دیں خواہ دمہ دیں، تو دمہ دیں گے تو پھر التباس آئے گا جمع مذکر کے ساتھ، یعنی وہ یوں سمجھے کہ وہ ایک فرق نہیں رہے گا کہ بھائی یہ صیغہ جمع کا ہے یا مفرد کا ہے، تو لہٰذا اس طرح دمہ دینے کی وجہ سے یہ جمع مذکر کے ساتھ التباس لازم آنا تھا. ہاں اگر کسرہ دے دیں تو پھر کیا مسئلہ بننا تھا؟ کہتے ہیں وَلَوْ كُسِرَ لَالْتَابَسَ بِالْمُخَاطَبَةِ، کہتے ہیں اگر کسرہ دیا جاتا تو پھر مخاطبہ کے ساتھ التباس لازم آنا تھا، تو لہٰذا پھر کسرہ بھی نہیں دیا اور دمہ بھی نہیں دیا، تو ہم نے فتح دے دیا. ہاں اگر جزم دیتے تو پھر وہ خرابی لازم آنی تھی کہ التقاء ساکنین والی صورت بن جانی تھی، تو لہٰذا اگر ساکن رکھتے تو وہ بھی خرابی تھی، کسرہ دیتے تب بھی، دمہ دیتے تب بھی، تو لہٰذا پھر فتح کو ہم نے باقی رکھا. آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا فِي الْمُثَنَّى وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ، اور بہرحال تثنیہ میں اور جمع مؤنث میں، اب یہ جو نون تقید کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے اس کو فتح دی جاتی ہے، تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. تو تثنیہ کے جو چاروں صیغے آ جائیں گے، اسی طرح جمع مؤنث کے 2 صیغے حاضر اور غائب، تو یہ ٹوٹل 6 صیغے بنتے ہیں. ان کا ما قبل فتح کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں فَلِأَنَّ مَا قَبْلَهَا أَلِفٌ، اس لیے کہ کہتے ہیں اس کا ما قبل الف ہوتا ہے. جیسے مثال دیکھیں اِدْرِبَانِ، تو اب یہاں پر دیکھیں نون تقید کا ما قبل الف ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ فتح کے حکم میں ہے. اب یہاں پر یہ حکمی طور پر یوں سمجھ لیں، کیونکہ جو مفرد کے اندر تھا تو وہ حقیقی طور پر تھا، اور تثنیہ اور جمع والی صورتیں جو ہیں اس کے اندر یوں سمجھے کہ حکمی طور پر وہ مفتوح ہوگا. تو اب اِدْرِبَانِ کے اندر، اور جمع کی مثال دیکھیں اِدْرِبْنَانِ، تو یہاں پر یہ جو ما قبل الف ہے تو یہ سمجھیں یہ فتح کے حکم میں ہی ہے. اچھا اب یہاں پر اِدْرِبَان جو تثنیہ ہے، تو یہاں پر اب تھوڑا سا اگر غور کریں تو یہاں پر بھی اجتماع ساکنین لازم آ رہا ہے، تو پھر یہاں پر رولا کیوں نہیں ڈالا نحویوں نے؟ مثلا دیکھیں اِدْرِبَان، تو یہاں پر با الف با، تو یہ الف بھی ساکن ہے، اور آگے جو تنوین ہے جو نون مشدد ہے، تو اس میں بھی پہلا نون ساکن ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ آپس میں 2 نون اکٹھے ہو رہے ہیں، تو پھر یہاں پر کیوں نہیں رولا ڈالا؟ تو لہٰذا یہاں پر اس وجہ سے ایک جواب تو یہ دیا کہ یہاں پر یہ جو اگر حذف کرتے ہیں الف کو تو یہاں پر پھر یہ التباس لازم آنا تھا مفرد کے ساتھ، تو اس لیے یہاں پر پھر اس کو رکھ کر گزارا کیا گیا. تو اِدْرِبْنَان کے اندر ایک تھوڑا سا ایکشن ہے، وہ آگے خود ہی بیان کریں. کہتے ہیں وَزِیدَتْ أَلِفٌ قَبْلَ النُّونِ فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ لِكَرَاهَةِ اجتماع ثلاث نونات. کہتے ہیں اِدْرِبْنَان یہ جو جمع کا صیغہ ہے، تو کہتے ہیں اس میں الف کا اضافہ کیا گیا، الف کی زیادتی کی گئی نون سے پہلے، جمع مؤنث کے صیغے میں نون سے پہلے الف کی زیادتی کی گئی. وجہ کیا؟ کہتے ہیں 3 نون کے اجتماع کی کراہیت کی وجہ سے. نحویوں کے نزدیک 3 نون جمع ہو جائیں تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کے اندر ثقل آ جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو ثقل کو دور کرنے کے لیے، ناپسندیدگی کو دور کرنے کے لیے پھر درمیان میں الف زائدہ کا اضافہ کر دیا گیا. تو اب حروف زوائد میں سے صرف الف کا ہی کیوں اضافہ کیا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ہلکا حرف ہے، تو اس لیے پھر اس کے ساتھ ہی کام چلایا گیا، اور یہ چونکہ ہلکا ہے، لائٹ ہے. تو اب یہ 3 نون کون سے ہیں یہ خود ہی اس کی آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں نون الضمیری، تو ایک تو یہ ہے کہ نون ضمیر، ضمیر کا نون پہلا، اور دو بعد والے ہیں کہتے ہیں ونون التأکیدی، اور تاکید کے 2 نون، یہ نون یہ تثنیہ کا صیغہ نون نانی، تو اضافت ہوئی آگے تو یہ نون تثنیہ جو ہے گر گیا. بہرحال آگے ہماری اس کتاب کی آخری گفتگو کہ نون خفیفہ کا کیا مطلب ہے، نون خفیفہ کے بارے میں کیا مسائل ہیں، تو یہ آخری ہمارا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس کتاب کے اندر. تو کہتے ہیں وَنُونُ الْخَفِيفَةِ لَا تَدْخُلُ فِي التَّثْنِيَةِ أَصْلًا، کہتے ہیں نون خفیفہ تثنیہ میں تو بالکل داخل نہیں ہوتی، اصلاً بالکل بھی. تو اب تثنیہ کے 4 صیغے ہیں، تو چاروں صیغوں کے اندر بالکل بھی یہ داخل نہیں ہوگی. ولا فی جمع المؤنث، اور کہتے ہیں نہ جمع مؤنث کے 2 صیغوں کے اندر، یعنی جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب، تو ان دو یہ اور 4 وہ، ٹوٹل 6 صیغے ہیں جن کے اندر نون خفیفہ تو داخل ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کی بھی تو وجہ ہونی چاہیے نا، اس کی بھی لاجک ہونی چاہیے. تو اب اس کی لاجک بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَوْ حَرَّكْتَ النُّونَ لَمْ تَبْقَ خَفِيفًا، کہتے ہیں اس لیے کہ اگر تم اس نون کو حرکت دو، جو نون خفیفہ ہے، تو اس کو تم اگر حرکت دو گے تو وہ خفیفہ ہی نہیں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ فَلَمْ تَكُنْ عَلَى الْأَصْلِ، کیونکہ وہ اپنی اصل پر نہیں رہے گی، کیونکہ اس کی اصل یہ ہے کہ وہ خفیفہ ہو، خفیف ہو، ساکن ہو.
تو اب جب اس کے اوپر آپ نے حرکت دے دی، خواہ آپ نے رفع دیا ہو، نصب دیا ہو، یا جناب کسرہ دیا ہو، جو بھی دیا ہو، لیکن وہ اپنی اصل پر نہیں رہے گی، تو یہ خرابی لازم آئی کہ اس کی اپنی جو اصلیت ہے خفیفہ ہونا، خفیف ہونا، تو وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو باقی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ساکن ہی باقی رکھتے ہیں، تو پھر لازم آئے گا التقاء ساکنین علی غیر حدی۔ یہ آگے جو الفاظ لکھے ہیں التقاء ساکنین علی غیر حدی، تو یہ آپ نے اسی طرح بولنے ہیں، اسی طرح لکھنے ہیں، اسی طرح آگے بیان کرنے ہیں، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ ٹرم ہے، اس کی اصطلاح ہے۔ تو کہتے ہیں وَإِنْ أَبْقَيْتَهَا، اگر تو اس کو باقی رکھے، یعنی نون خفیفہ کو اسی طرح باقی رکھے، یعنی تسنیہ کے اندر ویسے تو نہیں آتی لیکن آپ ساتھ لکھ دیتے ہیں، جمع مؤنث کے اندر نہیں آتی لیکن اگر آپ ساتھ لکھ دیتے ہیں، تو پھر مسئلہ کیا لازم آئے گا؟ کہتے ہیں وَإِنْ أَبْقَيْتَهَا، اگر تو اس کو باقی رکھے ساکنتن، یعنی اس کو ساکن باقی رکھے، تو کہتے ہیں یلزم التقاء ساکنین علی غیر حدہ، کہتے ہیں التقاء ساکنین علی غیر حدہ ہی لازم آئے گا، اور یہ ثقیل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ غَيْرُ حَسَنٍ، اور یہ غیر حسن، یعنی اچھی بات نہیں ہے اس کو اس طرح لے کے آنا۔ اچھا، اب یہ تو ہوا اس کا ترجمہ۔ اب یہ التقاء ساکنین علی حدہ اور علی غیر حدہ، ان دونوں کو آپ نے سمجھنا ہے۔ تو یہ انہوں نے نیچے التقاء ساکنین علی حدہ کی تعریف بیان کی ہے۔ اس کی پہلے مثال دیکھیں، آگے انہوں نے دابۃ مثال لکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر غور کریں کہ دال الف دا، تو یہ جو الف ہے یہ ساکن ہے، اور با جو ہے مشدد ہے، اور اس کا جو پہلا با، کیونکہ با یہاں پر دو ہیں، تو ایک فتح والا ہے اور ایک جو ہے جزم والا ہے جو ساکن ہے، تو وہ پہلا ہے۔ تو اب الف اور اس کے بعد جو با ہے یہ ساکن تھے، تو اب یہ ایک کلمہ کہلائیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ التقاء ساکنین علی حدہ ہے۔ التقاء ساکنین علی حدہ کی تعریف کیا ہے؟ تو اسی مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کی تعریف کو سماعت کرنا ہے کہ پہلا حرف ساکن، کیونکہ دو اکٹھے حرف ساکن ہونے ہیں نا، التقاء ساکنین ہونا ہے، تو جو پہلا حرف ساکن ہوگا وہ مدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو دوسرا ہوگا وہ مدغم ہوگا۔ تو اب یہاں پر دونوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلا جو حرف ساکن ہے وہ مدہ ہے، الف دا، ٹھیک ہے، الف مدہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ساکن ہے لیکن وہ مدغم بھی ہے۔ اب یہ جو ہوگا نا کہ التقاء ساکنین علی حدہ ہی، جس طرح کہ یہ بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے دابۃ، اسی طرح والضالین، اس کے اندر بھی التقاء ساکنین علی حدہ ہے، تو لہٰذا یہ التقاء ساکنین علی حدہ ہی یہ جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو یہاں پر بات چل رہی ہے اوپر غیر حسن والی، تو وہ اس کا تھوڑا سا فرق ہے تعریف کے اندر، وہ یہ ہے کہ پہلا حرف ساکن تو مدہ ہی ہوگا، لیکن جو دوسرا حرف ساکن ہوگا وہ مدغم نہیں ہوگا، بلکہ وہ سمپل ہوگا، جس طرح کے اوپر مثالیں ہیں کہ ادری بان، تثنیہ کا اگر صیغہ ہم بناتے ہیں اس کے ساتھ نون خفیفہ لگا دیتے ہیں، ادری بان۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر مدغم نہیں ہے دوسرا حرف، پہلا حرف ساکن تو مدہ ہے ہی ہے، دوسرا حرف ساکن مدغم نہیں ہے، تو لہٰذا یہ التقاء ساکنین علی غیر حدہ ہوا اور یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اگر اس کو الف کو حذف کرتے ہیں مثال کے طور پر ادری بان، تو اب یہاں پر یہ دو خرابیاں لازم آنی تھی، ایک تو یہ ہے کہ مفرد سے التباس لازم آنا تھا، دوسرا یہ ہے کہ ادری بان سے اگر الف ہٹاتے ہیں تو یہ ضمیر فاعل ہے، فاعل کی ضمیر ہے، تو اس کا حذف ہونا لازم آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر نون کو حذف کرتے ہیں تو وہ تو ہم نے پہلے کہہ دیا کہ نون خفیفہ آتا ہی نہیں ہے، اور اگر لگاتے ہیں، حرکت لگاتے ہیں، اس کی بھی خرابی ہے کہ وہ اپنی اصل پر نہ رہی، اگر نہیں لگاتے تو پھر یہ خرابی لازم آتی ہے التقاء ساکنین علی غیر حدہ، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو وَهُوَ غَيْرُ حَسَنٍ کہا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا پیارا اس کے اوپر نقطہ ہے کہ کسی چیز کو رد کرنا ہو، کسی چیز کو منع کرنا ہو، تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ سختی کے ساتھ منع کر دیں، سختی مطلب زبان کی سختی یا الفاظ کی سختی، یا آپ نرمی سے کر دیں، خواہ الفاظ کی نرمی ہو خواہ زبان کی نرمی ہو۔ تو یہاں پر یوں سمجھے کہ یہ الفاظ کی نرمی ہے کہ یہاں اگر یوں بھی کہہ دیتے وَهُوَ غَيْرُ جائز، تو بھی مسئلہ بات وہی ہے، اور غیر حسن کہہ کے مراد وہی ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، تو یہ سامنے والے کو ایک بڑا پیار محبت والے لہجے کے اندر یہ بات سمجھا دے گی کہ بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی محترم طلبہ اکرام، الحمدللہ عز و جل ہدایت النحو ہماری 90 اسباق کے اندر کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوا ہے، بندہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو لہٰذا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کے محبوب کی نظر عنایت ہے، پیر و مرشد کا فیضان ہے، اساتذہ کی دعائیں ہیں، ان کی محنت ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو لکھنے والے جو حاشیہ لکھنے والے ہیں ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، تو اسی طرح جو ہمارے پیر و مرشد ہیں ان کا فیض عام فرمائے، ہمارے اساتذہ کو اللہ پاک سلامت رکھے، مزید علم و عمل عطا فرمائے، اسی طرح جو بھی ہمارے طلبہ ہیں ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، سب کو علم نافع عمل صالح عطا فرمائے۔ تو آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کتاب الحمدللہ
پہلی دفعہ پڑھائی ہے، کیونکہ ابھی ہی تدریس وغیرہ کی صورت میں نہیں کر رہا، تو یہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ یہ کرونا کے اندر ہی تھوڑا سا شروع کر دیا تھا، تو پھر کرتے کرتے چلو آج کمپلیٹ ہو گئی ہے 2-3 سال کے اندر۔ تو آخر میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ آئندہ جب بھی کوئی کتاب پڑھیں تو اس کا حاشیہ ضرور پڑھ کے آیا کریں، ٹھیک ہے؟ جو بھی سبق آپ نے پڑھنا ہو یا آگے جا کے آپ استاذ بن جاتے ہیں، تو جو سبق پڑھانا ہو یا خود پڑھنا ہو تو اس کا حاشیہ ضرور پڑھیں، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کو بار بار پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ عرض کروں گا کہ جو کچھ بھی چیزیں اس طرح کی نئی نظر آئیں نا، تو ان کے نوٹس وغیرہ بنا لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو نوٹس اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بناتے رہیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک بہت زبردست جو علم کا ذخیرہ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو مزید آخر میں عرض کروں گا کہ اپنے اساتذہ کا ادب ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کا، پیر و مرشد کا، بزرگان دین کا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، اہل بیت اطہار کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا، کیونکہ بعض ایسے جاہل بھی ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی توہین کر بیٹھتے ہیں، انبیاء کی توہین کر بیٹھتے ہیں، صحابہ کی، تو لہٰذا سارے صحابہ، سارے جو اہل بیت اطہار ہیں، سارے اولیاء ہیں، تو ان سب کے بارے میں اچھا، سچا اور سچا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا بے ادبی سے بھی بچیں اور بے ادبوں سے بھی بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا پڑھایا اس کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ریاکاری سے بچائے، شہرت سے بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے۔